السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کے 17ویں پارے کی سورہ حج کی سب سے آخری آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمارے متعلق بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کیا نام رکھا ہے، اور نام رکھنا تو اس کا تذکرہ تو بعد میں ہے۔ سب سے پہلے ہماری خوش قسمتی کا تذکرہ کیا کہ تم بڑے خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا، اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرو، جہاد کرو، جو اس کا حق ہے حق ادا کرو۔ اللہ نے تم پر کیا احسان کیا؟ هو اجتباکم، اس نے تمہیں منتخب کر لیا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس انداز میں منتخب کیا کہ کسی پر کوئی جبر نہیں کیا، گن پوائنٹ پہ نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، نہیں۔ جیسے دوسری آیت میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، تلوار کے زور پہ اسلام کو نہیں پھیلایا گیا۔ فرمایا هو اجتباکم، اس نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، تمہارا انتخاب کر لیا ہے، اربوں خربوں انسانوں میں سے تمہیں چن لیا ہے، اور تمہیں کس میں داخل کیا ہے؟ ملت ابراہیمی میں، ملت ابیکم ابراہیم،
هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، احسان ہے، فضل ہے، مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اور مسلمان ہونے کے لیے کسی کا بھی انتخاب ہو سکتا تھا، ہمارا انتخاب اللہ نے کر لیا۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ دیکھیے دو لفظ سننے میں آتے ہیں، ایک لفظ ہے امت اور ایک لفظ ہے ملت۔ آج کی اس نشست میں ہمیں اسی موضوع پر گفتگو کرنی ہے، امت اور ملت۔ یہ آج کی تقریر کا عنوان ہے، یہ موضوع ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے۔ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم اس آیت میں بتلایا گیا۔ اور جو دعویٰ ہم کر رہے ہیں، اپنا تعلق جس طرح سے ہم جوڑ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یہی تعلق جوڑتے ہیں یہودی بھی، یہی تعلق جوڑتے ہیں عیسائی بھی، جبکہ قرآن کریم نے اس کی نفی کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق جوڑتے ہیں مشرکین بھی۔ تو قرآن نے کہہ دیا وما کان من المشرکین ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی اور عیسائی تھے، اور نہ ہی مشرک تھے۔ اصل جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دین کی کچھ بنیادیں ہیں، ہمارے مذہب کے کچھ اصول ہیں اور کچھ فروع ہیں۔ بنیادی باتیں الگ ہیں، پھر ان کی ڈیٹیلز اور ان کی تفصیلات الگ ہیں۔ اصولوں میں سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ اس کا نام ہے توحید۔ عقیدہ توحید بنیادی عقیدہ ہے، اللہ کو ایک ماننا۔ اگر اللہ کو ایک مان رہے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اللہ کو ایک نہیں مان رہا، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو دین کے بنیادی اصولوں میں سے پہلا اصول، پہلی طلب دین کے مطالبات میں سے پہلا مطالبہ کہ تم توحید پر عمل کرو۔ پھر دوسرا مطالبہ ہجرت، حق کی خاطر جس کو بھی چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، گھر کو چھوڑ دو، بار کو چھوڑ دو، جی سب کو چھوڑ دو۔ اور تیسرے نمبر پر مذہب اسلام کی بنیادوں میں سے تیسری بنیاد ہے قربانی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دین صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، بلکہ دین کے لیے کمر کس کے تیار ہونا پڑتا ہے، میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ جب مذہب اسلام کا ایک شخص دعویٰ کرے گا تو اس کو وطن کو بھی چھوڑنا ہوگا، اعزاء اقارب کو بھی چھوڑنا ہوگا، دوست احباب کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ یہ وطن کو چھوڑنا، یہ اعزاء اقارب کو چھوڑنا، یہ دوست احباب سے علیحدگی اختیار کرنا، یہ سارے کام کیا ہیں؟ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف اس پر عمل کیا بلکہ اور آگے بڑھ کر اپنے سگے باپ کو چھوڑ دیا۔ پہلے تو سمجھاتے رہے پیار سے، یا ابتی لا تعبد شیطان، میرے پیارے ابا جان آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، شیطان کی باتوں میں نہ آئیں۔ پھر کہہ رہے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ سمجھاتے رہے، جب دیکھا کہ نہیں باپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو باپ کو چھوڑا ہے کس بنیاد پر؟ کوئی اور لڑائی جھگڑا نہیں تھا، دین کی بنیاد پر۔ اور یہی حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہ دین کی بنیاد پر سگی اولاد کو چھوڑ دیا، اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دریا میں غرق ہوتا ہوا، دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ اب یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ تو مسلمان کے لیے، مسلمان کو چاہیے کہ ان سب باتوں کے لیے نہ صرف تیار رہے
بلکہ عملاً اس کا مظاہرہ کرتا رہے۔ اور مسلمان کی تو تعریف یہ ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر سر بکف رہتا ہے، سر سے کفن باندھ کے چلتا ہے، جان کی بازی لگا دیتا ہے اور جان کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جان کی بازی کے لیے تیار کیوں رہتا ہے؟ اپنے دین کی خاطر، مذہب کی خاطر۔ توحید کا دعویٰ تو ہر شخص کرتا ہے، لیکن بے داغ توحید کون سی ہے؟ بے داغ توحید وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، کھلی ہوئی توحید تھی، اس میں کوئی پیچیدہ بات نہیں تھی، کوئی لاگ لپیٹ نہیں تھی۔ اس کے برعکس عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث، بڑا ہی پیچیدہ عقیدہ ہے۔ ایک وقت میں اللہ کو بھی مان رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، حضرت مریم کو مان رہے ہیں، پتہ نہیں کس کس کو ایک ملغوبہ تیار کر کے دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم توحید پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کا نام توحید نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، بیوی کے بغیر بیٹا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ تو یہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ بالکل ہی غلط ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنت ابراہیمی پر عمل کیا۔ انہوں نے باپ کو چھوڑا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر کو چھوڑا، انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گنے چنے تھے 313 وہ پیش کر دیے کہ اللہ یہی ہے میرے پاس اور میں ان کو پیش کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ سنت ابراہیمی پر عمل صرف اور صرف مسلمان کر رہے ہیں، نہ یہودی کر رہے ہیں نہ عیسائی کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہم سال میں 2 مرتبہ خوشی مناتے ہیں۔ ایک مرتبہ خوشی مناتے ہیں امت ہونے کی بنا پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، اور دوسری مرتبہ ہم آج خوشی منا رہے ہیں ملت ہونے کی بنا پر، ملت ابراہیمی سے ہمارا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہر ایک کو جس کو دیکھو وہ رشتہ جوڑتا ہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح معنوں میں رشتہ جوڑنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح معنوں میں رشتہ جوڑنے کا حق کس کو ہے؟ صرف اور صرف مسلمانوں کو۔ باوجود کہ عبادات میں فرق ہے، آسمانی کتابوں میں فرق ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ اصول کے لحاظ سے سنت ابراہیمی اور سنت محمدی علی صاحب الصلوات والتسلیم میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں جگہ یہ چیزیں موجود ہیں، توحید بھی موجود ہے، ہجرت بھی موجود ہے، قربانی بھی موجود ہے۔ آج کی عید سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم مناتے ہیں، اور ملت ابراہیمی سے اپنے تعلق کے اظہار کے لیے ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ کیا یہودیوں نے زندہ رکھا ہے؟ کیا عیسائیوں نے زندہ رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سنت ابراہیمی کو اگر زندہ رکھا ہے تو صرف ایک ہی قوم نے، وہ ہے مسلمان قوم۔ پتہ چلا مسلمانوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا رشتہ جوڑنا یہ 100% درست ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح تعلق کی نشانی ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیے کہ یہودی توریت کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور قربانی کو بھی مانتے ہیں۔ ماننا الگ چیز ہے، عمل کرنا الگ چیز ہے۔ قربانی کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح عیسائی انجیل کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور قربانی کو بھی مانتے ہیں، لیکن صرف مانتے ہی ہیں، زبانی جمع خرچ۔ قربانی کا عمل ان کے ہاں بھی نہیں ہے، نہ یہودیوں کے پاس نہ عیسائیوں کے پاس۔ قربانی کا عمل اگر ہے تو صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ مسلمان جب دین پر عمل کرتا ہے تو اسے نت نئے عجیب و غریب ٹپیکل قسم کے اعتراضات سے واسطہ پڑتا ہے۔
مذہب اسلام کی باتوں پر نئے نئے انداز سے اعتراض، کوئی بھی نیا شگوفہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب ایک صاحب نے لطیفہ چھوڑ دیا، شگوفہ چھوڑ دیا کہ صاحب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں۔ اب میں اگر مسجد میں داخل ہو رہا ہوں تو داخل ہوتے ہوئے میرے دائیں طرف یہ لوگ تھے، اور اب میں ممبر پر بیٹھا ہوں تو میرے بائیں طرف یہ لوگ ہیں۔ اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے کہ دائیں بائیں والے تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، آپ کیسے جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ صاحب رائٹ ہینڈ والے جنتی ہیں اور لیفٹ ہینڈ والے جہنمی ہیں؟ تو ایسے بے تکے اعتراضات کا جواب اس کو ہوا میں اڑا دینا ہوتا ہے۔ بڑا اچھا جواب دیا جواب دینے والے نے، کہنے بھائی دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں، جو زبانیں رائٹ ہینڈ سے لکھی جائیں گی، دائیں طرف سے بائیں طرف لکھی جاتی ہیں، وہ سب جنتی ہیں، اور فرمایا کہ باقی سب جہنمی ہیں۔ تو یہ بس ایسی لطیفے والی بات ہے۔ اصل بات سمجھنے کی ہے کہ قربانی کے متعلق اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی قربانی مت کرو، اس کی جگہ غریبوں کی مدد کر دو۔ اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانی قربانی اصل میں جانور کی قربانی کا بدل ہے۔ اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنی اولاد کو ذبح کریں، لیکن انسان کی جگہ انسانی قربانی اصل ہے، اور یہ جو جانور کی قربانی یہ بدل ہے۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی قربانی نہ کرو، غریبوں کی مدد کر دو، آپ کے نسخے پر عمل کی صورت میں یہ ہوگا کہ بدل کا بھی آپ نے بدل نکال لیا، جبکہ بات یہ ہے کہ لیس للبدل بدل، بدل کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ اور ہماری کوشش، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم دین پر صحیح طریقے سے عمل کریں، وہ طریقہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ طریقہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ ہم جوڑ کے قائل ہیں، ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ ہمارا امتیاز یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، ہم ان سب کو جوڑتے ہیں، توڑ کے ہم قائل نہیں ہیں۔ جس طرح سے ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں، اسی طرح سے حضرات حسنین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اہل السنہ والجماعت کا مطلب یہی ہے کہ نبی کی سنت کو اپنانے والے اور نبی کی جماعت کو ماننے والے۔ جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم صحیح دین پر عمل نہیں کر رہے۔ تو حال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو صحابہ اور اہل بیت میں تفرقہ ڈالتے ہیں، صحابہ کا خانہ الگ اور اہل بیت کا خانہ الگ۔ اس کا حاصل یہی ہے کہ صحابہ میں سے کسی صحابی کا قول سامنے آئے تو یہ کہہ کے رد کر دیتے کہ ارے بھائی تو صحابی کا قول ہے۔ ہرگز نہیں، نبی اور صحابہ کی جماعت میں ہم تفرقہ ڈالنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم اہل بیت کی تو مانیں گے، صحابہ کی نہیں مانیں گے۔ گویا صحابہ کے درمیان تفریق ڈالی جا رہی ہے، حالانکہ جن صحابہ کے نام سے ان لوگوں کو اللہ واسطے کا بیر ہے، انہی حضرات نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں، آپس میں رشتہ داریاں قائم کی ہیں، اور ساری دنیا سے زیادہ محبتیں ان میں دائم و قائم نہیں آخر وقت تک۔ اور اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ صاحب ان کے درمیان اختلاف ہے۔ یہ تمام باتیں بالکل غلط ہیں، یہ ان پر بہتان ترازی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح دین معلوم کریں اور صحیح دین پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں دین صحیح طریقے سے سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی سے متعلق ایک بات تقریباً ہر وقت کہی جاتی ہے، اسی کو دہرانے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ آپ جو قربانی کریں گے تو قربانی کی کھال جو ہے وہ بھی قربانی کا ہی ایک حصہ ہے۔ اس کھال کا جو مصرف شریعت نے بتلایا ہے اس پر عمل کریں گے تو آپ کی قربانی صحیح ہوگی، اور اگر اس پر آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ قربانی کی کھال کا مصرف شریعت مطہرہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ خود استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اس کی کوئی جانماز بنا لیں، کوئی اور چیز بنا لیں۔ پہلے زمانے میں مشکیزیں بنتے تھے وغیرہ وغیرہ، کھال ہے، کھال سے جو چیزیں بنتی ہیں
وہ تمام چیزیں آپ بنا کر اپنے استعمال میں لانا چاہتے ہیں تو شرعی لحاظ سے اجازت ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اور اگر بالفرض اپنے استعمال میں نہیں لا رہے، اب مصرف یہ ہے کہ یہ قربانی کی کھال یہ غریبوں کا حق ہے، یہ غریبوں تک پہنچنا چاہیے۔ اگر قربانی کی کھال آپ نے قصائی کو دے دی، اس کی اجرت اس نے کہا تھا جی 10 روپے 15 روپے کہا تھا، 10 روپے اس کو نقد دے دی اور کھال دے دی، تو گویا آپ نے قصائی کی اجرت میں شامل کر دیا کھال کو۔ اگر آپ نے قصائی کو دی تو بھی قربانی درست نہیں ہوئی، قربانی کا عمل مکمل نہیں ہوا۔ اور اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو دی جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، غریب نہیں ہے، ہمارے ہاں بہت سارے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور میں یہ کہوں گا رفاہی ادارے ہیں، لیکن رفاہی اداروں کو آیا قربانی کی کھال دی جا سکتی ہے یا نہیں، پہلے یہ تو معلوم کرو میرے بھائی۔ مفتیان کرام موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، ان سے رابطہ قائم کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ قربانی کی کھال کہاں کہاں دی جا سکتی ہے اور کہاں نہیں دی جا سکتی، کہاں ہم دیں گے تو ہماری قربانی صحیح ہوگی اور کہاں ہم دیں گے تو قربانی مکمل نہیں ہوگی، نہ قربانی کی کھال صحیح مصرف میں خرچ نہیں ہوگی تو ہماری قربانی پر اثر پڑے گا۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب جماعت کے کھڑے ہونے کا وقت ہے، اس سے پہلے عید کی نماز کا طریقہ میں دہرا رہا ہوں۔ عید کی نماز عام نمازوں کی طرح سے ادا کی جاتی ہے، صرف اس میں 3 اور 3 6 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ اکبر جو ہے یہ تکبیر کہلاتی ہے۔ 6 زائد تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں امام اللہ اکبر کہے گا، نیت باندھ لے گا، ثنا پڑھے گا، سبحان اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنے سے پہلے امام 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا۔ تینوں شروع میں 2 مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں گے، اور تیسری مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑے نہیں جائیں گے بلکہ ہاتھ باندھ لیے جائیں گے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور کوئی اور سورت پڑھی جائے گی، اور پھر پہلی رکعت عام نمازوں کی طرح سے مکمل ہوگی۔ پہلی رکعت کے مکمل ہونے کے بعد دوسری رکعت شروع ہوگی۔ دوسری رکعت کا آغاز ویسے ہی ہوگا جیسے عام نمازوں میں ہوتا ہے۔ دوسری رکعت شروع ہوگی تو امام کھڑے ہو کر پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر کوئی اور سورت پڑھے گا۔ دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے امام کل 4 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا۔ 3 مرتبہ یہ عید کی تکبیریں ہیں، زائد تکبیریں، تینوں مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر چھوڑ دیے جائیں گے ہاتھ۔ اور چوتھی مرتبہ امام جب اللہ اکبر کہے گا تو ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ یہ چوتھی تکبیر جو ہے یہ رکوع کی تکبیر ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر امام بھی رکوع میں جائے گا، آپ بھی رکوع میں جائیں گے، اور پھر اس کے بعد عام نمازوں کی طرح سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ سلام پھیرنے کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد خطبہ عید ہوگا۔ یہ عید کا خطبہ سننا یہ عید کی نماز کا حصہ ہے۔ اگر کسی شخص نے عید کا خطبہ نہیں سنا، اور خاص طور سے یہ عید الاضحیٰ میں اکثر ایسی غلطی بعض لوگوں سے ہو جاتی ہے کہ صاحب وہ قصائی کو پکڑنا ہے یا فلانا کام ہے تو سلام پھیرے، دعا ہوگی، چلو بھائی ہم تو جا رہے ہیں، اور وہ چلے جاتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز مکمل ہو گئی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جب تک آپ خطبہ نہیں سنیں گے آپ کی عید کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ نماز عید کا خطبہ عید کی نماز کا حصہ ہے، خطبہ سننا لازم اور ضروری ہے۔ جب خطبہ ختم ہو جائے اس کے بعد پھر آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہ چند گزارشات تھیں جو مجھے پیش کرنی تھیں۔ اب صف بنا لیجئے۔ جو حضرات راستے میں ہیں وہ تیزی سے قدم بڑھائیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے۔ مسجد کے صحن میں جو حضرات کھڑے ہیں، یا عادل بھائی، اگر جگہ کی تنگی محسوس ہو رہی ہے تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اوپر کے حصے میں جگہ خالی ہے، مسجد کے بالائی حصے میں اور پچھلے برآمدے کے اوپر والے حصے میں جگہ خالی ہے۔ ان تمام جگہوں پر آپ نماز کے لیے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ جو حضرات راستے میں ہیں وہ تیزی سے قدم بڑھائیں۔
जमात खड़ी हो चुकी है, नमाज शुरू हो रही है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्न इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़न वलम यकु मिनल मुश्रिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिम मुस्तक़ीम व आतैनाहु फिद दुनिया हसनह व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। सुम्मा औहैना इलैक अन इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफ़न व मा कान मिनल मुश्रिकीन। इन्नमा जुइलस सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि व इन्न रब्बक लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। अल्लाहु अकबर। समीअल्लाहु लिमन हमीदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिहि वज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ा लियकूनर रसूलु शहीदन अलैकुम
شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. استغفر. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. الہ العالمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ جس اہم فریضے کی ادائیگی کی طرف ہم قدم بڑھا رہے ہیں، یا اللہ قربانی کا فریضہ یا ارحم الراحمین اسے صحیح طور پر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ الہ العالمین یا اللہ قربانی کی روح یا اللہ آپ کے نام پر اور دین کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ یا اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہماری قربانیوں کو محض اپنے لطف و کرم، اپنی مہربانی، اپنی عنایت، اپنے فضل سے یا اللہ ہماری قربانی کو اور ہماری تمام عبادات کو یا اللہ کو شرف قبول نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین یا اللہ آپ کے نیک بندے یا اللہ جمع ہوئے حج کے
ارادے سے یا اللہ انہوں نے حج مکمل کر لیا، یا ارحم الراحمین یا اللہ تمام حجاج کرام کے حج کو یا اللہ حج مبرور بنا دیجئے، یا اللہ ان کی سعی کو سعی مشکور بنا دیجئے، یا اللہ پوری دنیا میں جتنے لوگوں نے ان مبارک ایام سے فائدہ اٹھایا، عبادتیں کی، دعائیں کی، یا اللہ ان سب کی عبادتوں کو، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ان کی دعاؤں میں یا اللہ ہمارا بھی حصہ ہو، یا اللہ ہمیں بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما دیجئے، یا اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں اور ہم سب کی دعائیں کل امت مسلمہ کے حق میں یا اللہ قبول فرما دیجئے۔ الہ العالمین امت مسلمہ کو یا اللہ عروج، ترقی، غلبہ اور شوکت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ مسلمانوں کو ذلت و خواری پستی سے نکال دیجئے، یا ارحم الراحمین مسلمانان عالم پر رحم فرمائیے، یا اللہ ہمارے جملہ مسائل حل فرمائیے، انفرادی، اجتماعی، نجی، خانگی، عائلی، قومی زندگی کے، یا اللہ ہمارے اپنے مسائل، یا اللہ ہماری اس مسجد کے مسائل، یا اللہ ہمارے اس مدرسے کے مسائل، یا اللہ تمام مکاتب، مدارس، مساجد، مراکز دینیہ، یا اللہ جہاں جہاں بھی یا اللہ دین کا کام ہو رہا ہے، جس عنوان سے بھی ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت کے نام سے اور خانقاہوں میں یا اللہ 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 کا نام لیا جا رہا ہے، یا اللہ ایسی تمام جگہوں کی غیب سے حفاظت فرمائیے، غیب سے کفالت فرمائیے، یا اللہ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں تمام مسائل غیب سے حل فرما دیجیے۔ ہمارے یہاں کے صف اول کے مقتدر نمازی جناب زبیر صاحب علیل ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو نہ کہہ سکے یا جن کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، الہ العالمین ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ انہیں اور ہمیں جمیع مقاصد نے عافیت کے ساتھ غیبی مدد کے ذریعے سے کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ دین بھی عطا فرمائیے، دنیا بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہر طرح کی صلاح و فلاح نصیب فرمائیے، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں یا اللہ تمام مسائل غیب سے حل فرما دیجیے۔ الہ العالمین اس مملکت خداداد پاکستان کو یا اللہ استحکام اور بقائے دوام نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ یہاں کے عوام اور حکام کو نیک ہدایت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ صالح قیادت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اس مملکت خداداد پاکستان میں یا اللہ اسلام کا نظام نافذ ہو۔ یا اللہ نفاذ اسلام کو یا اللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یا اللہ ہم اپنی آنکھوں سے نفاذ اسلام کی برکات کا مشاہدہ کر سکیں۔ یا اللہ اب غیب سے مدد فرما دیجیے۔ الہ العالمین یا اللہ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن یا اللہ بندے تو آپ کے ہی ہیں۔ یا اللہ آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یا اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لیجیے۔ یا اللہ اس نسبت سے ہماری حالت زار پر رحم فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین یا اللہ یہ اتقا حسن زیدی صاحب کے صاحبزادے جناب ارشد زیدی صاحب کا گزشتہ روز انتقال ہو گیا، ان کے لیے خاص طور سے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ الہ العالمین ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائیے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دیجیے۔ خطبے کی کتاب یہاں سے۔ یا ارحم الراحمین یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو، ان عبادات کو، اس وقت کی حاضری کو یا لمحے ہماری ان التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع أعمال أخر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية. وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها، ودون علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. وعن علي رضي الله تعالى عنه مثله. وهذا بعض من الفضائل، وتعلموا من العلماء المسائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى ثاني الخلفاء ورأس الأتقياء أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى ثالث الخلفاء سيد أصحاب الحياء أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى رابع الخلفاء أسد الله في معركة الأعداء أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى العمين المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى أزواجه المطهرات وبناته الطاهرات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمدللہ نماز عید کا یہ اجتماع اختتام کو پہنچا. آپ جس راستے سے تشریف لائے تھے کوشش کیجیے